ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے اور آپ کو بتائیں کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان 6 معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط ہو گئے ہیں۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان 6 مفاہمتی معاہدوں اور یادداشتوں پر دستخط کی تقریب ڈھاکہ میں ہوئی، جس میں نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور بنگلہ دیش کے مشیر برائے خارجہ امور محمد حسن توحید بھی شریک ہوئے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان اور بنگلہ دیش نے سفارتکاروں اور حکومتی اہلکاروں کے لیے ویزا ختم کرنے کے معاہدوں پر دستخط کیے۔ انسٹی ٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز اسلام آباد اور بنگلہ دیشی انسٹی ٹیوٹ آف انٹرنیشنل اینڈ اسٹریٹجک اسٹڈیز کے درمیان ایم او یو پر دستخط ہوئے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے بتایا کہ ٹریڈ جوائنٹ ورکنگ گروپ کی مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے گئے۔ ایسوسی ایٹ پریس آف پاکستان اور بنگلہ دیش سنگستا کے درمیان ایم او یو پر دستخط ہوئے۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کی فارن سروس اکیڈمیز میں تعاون کے ایم او یو بھی دستخط ہوئے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کے دورہ بنگلہ دیش کے دوران دو طرفہ تجارت، سرمایہ کاری اور اقتصادی تعاون پر تفصیلی بات چیت ہوئی۔ ڈھاکہ میں نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کی اہم تجارتی ملاقات ہوئی، جس میں پاکستان کے وزیر تجارت بھی شریک تھے۔ نائب وزیر اعظم کی ملاقات بنگلہ دیش کے کامرس ایڈوائزر سے ہوئی۔ اعلیٰ سطح پر بنگلہ دیش کے سرکاری تجارتی اداروں کے سربراہان شریک ہوئے۔ گورنر بنگلہ دیش بینک، ایگزیکٹو چیئرمین بنگلہ دیش انویسٹمنٹ ڈیولپمنٹ اتھارٹی، چیئرمین ٹریڈنگ کارپوریشن، چیئرمین سول ایوییشن اتھارٹی، ایکنک، وائس چیئرمین ایکسپورٹ پروموشن بیورو چیئرمین شریک ہوئے۔ بنگلہ دیش کے سیکرٹری کامرس اور ایوییشن چیئرمین نیشنل بورڈ آف ریونیو بھی موجود تھے۔ مختلف شہروں میں بادل پھر برس پڑے۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں موسلادھار بارش ہوئی، جس کے نتیجے میں 12 کہوب میں پانی جمع ہو گیا۔ اسلام آباد اور پنڈی میں موسلادھار بارش کے بعد ندی نالوں میں طغیانی آ گئی۔ شدید بارش سے اسلام آباد کا علاقہ 12 کہوب پانی میں ڈوب گیا۔ پانی گھروں، دکانوں میں داخل ہو گیا۔ مختلف مقامات پر کئی گاڑیاں پھنس گئیں۔ اسلام آباد میں بارش کے بعد راول بیٹ ڈیم کے سپل ویز کھول دیے گئے۔ شدید بارش کی وجہ سے مارگلا ہلز پر ٹریل 2، 3، 4 اور 5 آج بند رہیں گی، جبکہ سید پور گاؤں کے عقب میں واقع ٹریل بھی بند رکھنے کا اعلان کیا گیا۔ پنجاب کی شہروں چیچہ وطنی، حافظ آباد، گجرانوالہ سمیت مختلف علاقوں میں بارش سے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ ادھر پشاور، شمالی اور جنوبی وزیرستان سمیت پختونخوا کے مختلف علاقوں میں بارش ہوئی۔ ڈیائی خان میں طوفانی ہواؤں کے ساتھ موسلادھار بارش ہوئی۔ چھتیں گرنے سمیت مختلف واقعات میں 7 افراد جاں بحق، 40 زخمی ہو گئے۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے 30 اگست تک ملک کے بیشتر علاقوں میں شدید بارشوں کا الرٹ جاری کیا ہے۔ دوسری جانب صوبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی پنجاب نے کہا ہے کہ صوبے میں مونسون کا 8واں اسپیل جاری ہے اور آئندہ 24 گھنٹوں میں شدید بارشوں کی پیش گوئی ہے۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں گجرات میں 126، گوجرانوالہ 75، سیالکوٹ 70، مری 88، جہلم 42، بہاول نگر 38، حافظ آباد 36، راولپنڈی 33، بھکر 31 اور چکوال میں 31 ملی میٹر تک بارش ریکارڈ کی گئی۔ لاہور، ڈیرہ غازی خان، منگلا، شیخوپورہ، سرگودا، اٹک، فیصل آباد، میاں والی، ٹوبا ٹیک سنگھ، شورکوٹ اور ساہیوال میں بھی بارشیں ہوئیں۔ ترجمان پی ڈی ایم اے نے بتایا کہ مونسون بارشوں کا 8واں اسپیل 27 اگست تک جاری رہے گا۔ بالائی پنجاب کے اضلاع مری، راولپنڈی، اٹک، جہلم اور چکوال میں طوفانی بارشوں کی پیش گوئی ہے۔ پی ڈی ایم اے پنجاب کے ڈائریکٹر جنرل عرفان علی کاٹھیا نے انتظامیہ کو ہائی الرٹ رہنے کی ہدایت کر دی ہے۔ خطے کے شکار اضلاع میں خصوصی انتظامات کی ہدایت کی گئی ہے۔ بھارت کی جانب سے پانی چھوڑنے کے بعد دریا ستلج اور چناب میں پانی کی سطح میں اضافہ ہو گیا۔ بھارت نے ایک بار پھر دریا ستلج اور چناب میں پانی چھوڑ دیا، جس کے باعث دریاؤں میں پانی کی سطح بلند ہو گئی۔ رپورٹ کے مطابق ملتان میں بیٹ کے علاقے میں دیہات زیر آب آ گئے، جبکہ سیلاب متاثرین کی ریسکیو کیمپ قائم نہ ہونے کی شکایت سامنے آئی ہے۔ متاثرین اپنی مدد آپ کے تحت کام کر رہے ہیں۔ قصور کے علاقے گنڈر سنگھ والا میں پانی کی سطح 21 فٹ بلند ہو گئی، جس کی وجہ سے متاثرین کے انخلاء کا عمل تیز کر دیا گیا ہے۔ دیگر اضلاع سے ریسکیو اہلکار اور کشتیاں طلب کی گئیں۔ بہاولپور میں بھی ہیڈ اسلام پر پانی کی سطح بڑھنے سے ہزاروں ایکڑ زرعی اراضی زیر آب آ گئی۔ بہاول نگر میں عارضی بند ٹوٹنے سے فصلوں کو نقصان ہوا۔ اس کے علاوہ لیا میں دریائے سندھ میں طغیانی سے پولیس چیک پوسٹ دریا برد ہو گئی۔
कराची में आज भी बूंदाबांदी और हल्की बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर का मतला अबर आलूद रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने बताया है कि शहर का कम से कम दर्जा हरारत 27.3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 31 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। शहर में हवा में नमी का तनासुब 88% रिकॉर्ड किया गया है। इसके अलावा महकमा मौसमियात ने आज शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी और हल्की बारिश का भी इम्कान जाहिर किया है। कराची में बारिशों के बायस समुद्री आलूदगी में इजाफा हो गया। वफाकी वजीर जुनैद अनवर चौधरी ने बंदरगाहों की सफाई की हिदायत करते हुए कहा है कि सफाई आलूदगी की रोकथाम भी ज़रूरी है। बहरी आलूदगी की रोकथाम के लिए मैरीन पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड फाल कर दिया गया है। जुनैद अनवर का कहना था कि मौसमियाती तब्दीली से मानसून बारिशें गैर यकीनी हो गई हैं। बारिश का गंदा पानी समंदर को आलूदा कर रहा है। सेवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स के मंसूबे जल्द मुकम्मल किए जाएं। उन्होंने मजीद कहा कि समुद्री आलूदगी शहरियों और माहौलियाती निज़ाम के लिए ख़तरा है। प्लास्टिक, तेल और कीमियाई अज्जा समुद्री ग़िज़ा को आलूदा कर रहे हैं, जिसके सबब माहीगीर बरादरी के रोज़गार को शदीद नुकसान हो रहा है। वफाकी वज़ीर का कहना था कि माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए सूबाई हुकूमत के साथ मिलकर काम करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की मजदूर दोस्त पॉलिसी के समरात सामने आने लगे। सनती कारकुनों को फ्लैटों के अलॉटमेंट का सिलसिला शुरू कर दिया गया। वज़ीर आला की हिदायत पर ज़िला लाहौर और कसूर के सनती वर्कर्स से फ्लैट के अलॉटमेंट के लिए दरखास्तें तलब कर ली गई हैं। इंतकाल कर जाने वाले सनती कारकुनों की बेवगान के लिए भी 3% कोटा मुख्तस किया गया है। इसी तरह माजूर वर्कर्स का भी फ्लैट अलॉटमेंट में 2% कोटा होगा। पंजाब वर्कर्स वेलफेयर फंड ने वर्कर्स वेलफेयर कॉम्प्लेक्स सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट कसूर फेज़ 1 में अलॉटमेंट की कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है। वर्कर्स वेलफेयर कॉम्प्लेक्स में सनती कारकुनों को 720 फ्लैट दिए जाएंगे। ज़िला लाहौर और कसूर के सनती कारकुनों के लिए घर बैठे वेबसाइट से दरखास्त फॉर्म हासिल करने की सहूलत फराहम की गई है। फ्लैट अलॉटमेंट के लिए डायरेक्टर लेबर वेलफेयर नॉर्थ और साउथ और डिप्टी डायरेक्टर लेबर वेलफेयर कसूर के दफ्तर से भी फॉर्म हासिल किए जा सकते हैं। ज़िला कसूर के सनती वर्कर्स के लिए 2/3 और ज़िला लाहौर के वर्कर्स के लिए 1/3 हाउसिंग यूनिट कोटा मुकर्रर किया गया है। दरखास्तें जमा कराने के लिए 8 सितंबर आखिरी तारीख मुकर्रर की गई है। सूबाई वज़ीर बल्दियात सईद गनी के भाई फरहान गनी को स्पेशल मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश कर दिया गया। पुलिस ने फरहान गनी और दीगर मुल्ज़िमान की राहदारी रिमांड की इस्तदा की। कहा मुकदमा इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत का है। तफ्तीशी अफसर ने कहा मुल्ज़िमान को पीर के रोज़ अदालत में पेश किया जाए। मुल्ज़िमान का 1 रोज़ा राहदारी रिमांड दिया जाए। अदालत ने फरहान गनी समेत दीगर मुल्ज़िमान को राहदारी रिमांड के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। चेयरमैन चनेसर टाउन फरहान गनी के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज है। फरहान गनी, कमर अहमद, शकील समेत 25 अफराद पर इक़दाम कत्ल और दहशतगर्दी की दफ़ात शामिल हैं। सरकारी मुलाजिम हाफिज़ सुहेल की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया गया। FIR के मुताबिक सरकारी काम की निगरानी के दौरान हमला किया गया। जान से मारने की धमकियाँ दी गईं। हमलावरों ने असलहा तानकर पेट्रोल पंप के कमरे में ले जाकर तशद्दुद किया। फरहान गनी ने दीगर 4 साथियों के साथ फिरोजाबाद थाने में गिरफ्तारी दी थी। सईद गनी ने अपने रद्द-ए-अमल में कहा है कि मुकदमा दर्ज करना मुद्दई का हक है, बेगुनाही अदालत में साबित करेंगे। भाई फरहान गनी का सुहेल नामी शख्स से झगड़ा हुआ था। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने तबलीगी जमात के मरकज़ रावंड का दौरा किया। वज़ीर दाखिला सेनेटर मोहसिन नकवी ने तबलीगी जमात के अकाबरीन मौलाना मोहम्मद अहमद बटलर, मौलाना उबैदुल्लाह, डॉक्टर सलीम और दीगर से मुलाकात की। तबलीगी जमात के अकाबरीन ने मोहसिन नकवी को नवंबर में होने वाले आलमी तबलीगी इज्तिमा के इंतजामात से आगाह किया, जबकि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने दीन इस्लाम के लिए तबलीगी जमात के अकाबरीन की खिदमात को सराहा। इस मौके पर वज़ीर दाखिला ने तबलीगी इज्तिमा के लिए बैरून मुमालिक से आने वाले वफूद के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम करने की यकीन दहानी कराई। मोहसिन नकवी ने कहा कि जहाँ भी वीज़े का मसला हुआ हम तरजीही बुनियादों पर हल कराएंगे। तबलीगी इज्तिमा के लिए बैरून मुमालिक से आने वाले वफूद हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान हैं। मुल्क में नए सूबों के क़याम के हवाले से बहस छिड़ गई है। माशी थिंक टैंक ने इंतज़ामी ढांचे की इस्लाहात के लिए नए सूबे के 3 मंजरनामे पेश किए हैं। मंजरनामे में 12 सूबों में 15 से 20 छोटे सूबे और तीसरे मंजरनामे में 38 विफाकी डिवीजन हो सकते हैं। माशी थिंक टैंक इकनॉमिक पॉलिसी के मुताबिक मौजूदा इंतज़ामी ढांचा
علاقائی معاشی ترقی کے خلیج کو ختم کرنے میں ناکام ہو چکا ہے۔ پاکستان کے موجودہ انتظامی ڈھانچے دنیا کے مقابلے میں کہیں زیادہ بڑے ہیں۔ اکنامک پالیسی ڈیولپمنٹ کا کہنا ہے کہ صوبوں میں آبادی کے بے تحاشا فرق کی وجہ سے مسائل ہیں۔ غربت، بے روزگاری اور تعلیم کی شرح میں فرق بڑھتا جا رہا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے 12 چھوٹے صوبے قائم کرنے سے ہر صوبے کی آبادی کم ہو کر 2 کروڑ تک ہو جائے گی۔ 12 چھوٹے صوبوں کے قیام سے صوبائی بجٹ 994 ارب روپے تک ہو جائے گا۔ 15 سے 20 چھوٹے صوبوں کے قیام سے صوبائی بجٹ 600 سے 800 ارب روپے ہو جائے گا۔ ہر صوبے کی آبادی 1 کروڑ 20 لاکھ سے 1 کروڑ 60 لاکھ افراد تک ہو سکتی ہے۔ رپورٹ کے مطابق 38 وفاقی ڈویژنز قائم کرنے سے ہر ڈویژن کی آبادی 63 لاکھ نفوس تک ہو جائے گی۔ خبر دیں گے چیئرمین چنیسر ٹاؤن فرحان غنی کے خلاف انسداد دہشت گردی کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ پیپلز پارٹی رہنما سعید غنی کے بھائی فرحان غنی کے خلاف مقدمہ سرکاری ملازم حافظ سہیل کی مدعیت میں درج کیا گیا، جس میں انسداد دہشت گردی، اقدام قتل اور دیگر دفعات شامل کی گئی ہیں۔ ایف آئی آر کے متن میں کہا گیا ہے کہ مدعی کے مطابق 22 اگست کو شارع فیصل سروس روڈ پر فائبر کیبل بچھانے کے کام کی نگرانی کر رہا تھا۔ 3 گاڑیوں میں 20 سے 25 افراد آئے، جن میں فرحان غنی، قمر احمد، شکیل اور دیگر شامل تھے۔ ایف آئی آر کے مطابق ملزمان نے پوچھا کس کی اجازت سے زمین کھود رہے ہو، بتایا کہ سرکاری کام ہے، تمام اداروں کی این او سی سے ہو رہا ہے، مگر ان افراد نے مجھ پر تشدد کیا، جان سے مارنے کی نیت سے اسلحہ بھی تانا تھا۔ ایف آئی آر کے مطابق مدعی مقدمے نے بتایا کہ انہیں قریبی پیٹرول پمپ کے کمرے میں لے جا کر تشدد کیا گیا اور پھر پولیس موبائل آ گئی اور ان سے چھڑوا کر تھانے لے گئی۔ دوسری جانب چیئرمین چنیسر ٹاؤن فرحان غنی نے دیگر 4 ساتھیوں سمیت فیروز آباد تھانے پہنچ کر گرفتاری دے دی ہے۔ صوبائی وزیر سعید غنی نے بھائی فرحان غنی پر درج مقدمے پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ میرے بھائی کا گزشتہ روز سہیل نامی شخص سے جھگڑا ہوا تھا اور آج اس نے مقدمہ درج کرایا جو اس کا حق تھا۔ سعید غنی نے لکھا کہ فرحان غنی سمیت تمام لوگ عدالت میں اپنی بے گناہی ثابت کریں گے۔ پاکستان میں ربیع اول کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی روت ہلال کمیٹی کا اجلاس آج کراچی میں ہوگا۔ کراچی میں اجلاس کی صدارت روت ہلال کمیٹی کے چیئرمین عبدالخبیر آزاد کریں گے۔ مرکزی اجلاس کراچی کے محکمہ موسمیات کے دفتر میں ہوگا۔ اجلاس میں روت ہلال کمیٹی کراچی کے مقامی ارکان، وزارت مذہبی امور، محکمہ اسپارکو، محکمہ موسمیات، وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی کے نمائندگان شرکت کریں گے۔ چاند نظر آنے یا نہ آنے کا حتمی اعلان کمیٹی اجلاس کے بعد کیا جائے گا۔ عوام سے اپیل کی گئی ہے چاند نظر آنے کی صورت میں کمیٹی کو آگاہ کیا جائے۔ سعودی عرب میں ربیع اول کا چاند نظر آ چکا، 24 اگست کو وہاں پہلی یکم ربیع اول ہوگی۔ پاکستان میں چاند کی رویت کی صورت میں یکم ربیع اول اتوار 25 اگست کو ہونے کا امکان ہے۔ خبر دیں گے پنجاب کے اسکولوں میں سرکاری افسران کو دوروں کے دوران گلدستے اور تحائف پیش کرنے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق سیکریٹری ایجوکیشن نے تمام اضلاع کے سی سی اوز ایجوکیشن کو مراسلہ جاری کر دیا۔ مراسلے میں کہا گیا ہے کہ سیکریٹری ایجوکیشن کے مختلف دوروں کے دوران اسکول انتظامیہ کی جانب سے گلدستے اور دیگر مہمان نوازی کے لیے اخراجات کا بے جا استعمال دیکھا گیا ہے۔ مراسلے میں تحائف کے اخراجات اسکولوں اور طلباء کی فلاح و بہبود کے لیے وقف کرنے کی ہدایت دے دی گئی ہے۔ سیکریٹری ایجوکیشن نے اس حوالے سے کہا ہے کہ سادگی اپنائی جائے، سرکاری دور پر پھول اور تحائف پیش نہ کیے جائیں، تمام ایجوکیشن افسران نمائشی کلچر کی حوصلہ شکنی کریں۔ سیکریٹری ایجوکیشن کی محکمے کے تمام افسران کو مراسلے پر عمل درآمد فوری یقینی بنانے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔